الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری علیہ الرحمن باب بادا ہے، باب فضل عائشہ رضی اللہ عنہا، باب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بہت مشہور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہیتی بیوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص، رفیق یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ کنیت ان کی ام عبداللہ تھی اور بڑی ہی عالمہ فاضلہ مجتہدہ، یعنی بہت ہی اور فصیح بیان، یعنی اللہ رب العالمین کو بڑی صلاحیت دے رکھی تھی۔ علم بہت اچھا ان کے پاس تھا، جانکاری اچھی تھی، بہت ساری حدیثوں کی یہ راویہ بھی ہے اور مجتہد بھی تھی۔ اور سن 58 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے اور ان کی بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 3757، ہشام اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں کان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ، کہ لوگ اپنے ہدیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کرتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں اور باری لگتی تھی کہ آج فلاں بیوی کے یہاں باری، آج فلاں بیوی کے یہاں باری ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کو ہدیہ دینا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ، تو لوگ انتظار کرتے کہ عائشہ کے ہاں باری کب ہے۔ جب عائشہ کے ہاں باری ہوتی تو لوگ اپنی ہدیہ اور گفٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھیجا کرتے تھے۔ تو ان کا ایک مقام ہائی ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی اہمیت تھی کہ لوگ عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تھے۔ اچھا، تو ایسا ہوتا تھا۔ آگے کہہ رہے ہیں قالت عائشہ، تو چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں فاستمع صواحبی الی ام سلمہ، تو ایسا ہوا کہ میری ساری سوکنیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس اکٹھا ہو گئی۔ دیکھیں کوئی کتنی دیندار عورت ہو جائے نا، سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی، کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا۔ جیسے ہمارے ہاں دیوران جٹھان نند بھوجائی والا جو معاملہ چلتا نا، کتنی بھی کوئی اچھی ہو جائے کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا، تو ایسے سوکنوں کا معاملہ تھا۔ تو عائشہ کے پاس جب باری آتی تو لوگ ہدیے بھیجتے، گفٹ بھیجتے، تو دوسری سوکنوں کو اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ ساری ایک دن مل کر کے ام سلمہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایک سوکن ہے، لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے اس کے تعلق سے کہ بھئی کیا کیا جائے کہ سارے لوگ ہدیہ عائشہ کے باری والے دن پر بھیجتے ہیں، ہمارے یہاں جب باری آتی ہے لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ سوکن یہ چلتا ہے، یہ ان کی فطرت ہے، ان کو عیب نہیں کہا جائے گا، یہ ان کی نیچر ہے۔ تو ایسا چل رہا تھا، تو لوگ ام سلمہ کے پاس اکٹھا ہو گئی۔ فقلنا یا ام سلمہ، تو وہ ساری اکٹھا ہوئی ام سلمہ کے پاس، تو انہوں نے کہا اے ام سلمہ واللہ ان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ، اللہ کی قسم لوگ عائشہ رضی اللہ عنہ کے باری والے دن ہی اپنے ہدیوں کو اور گفٹ کو بھیجتے ہیں۔ یعنی گویا ساری بیویاں اکٹھا ہو کر ایک میٹنگ کرنے لگی کہ بھئی سارے ہدیے عائشہ کے باری والے دن آ رہے، لوگ اسی دن بھیج رہے ہیں، ہمارے یہاں جب نبی کی باری ہوتی تو نہیں بھیجتے ہیں۔ وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُهُ عائشہ، اور ہم بھی خیر ہی کا معاملہ چاہتے ہیں جیسے عائشہ چاہتی ہیں، یعنی عائشہ کی بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے باری والے دن ہدیے بھیجیں، تو ایسے ہم بھی چاہتے ہیں کہ جب نبی کی باری ہمارے یہاں رہے تو ہمارے یہاں بھی لوگ ہدیہ بھیجا کریں۔ لیکن ہم لوگوں سے تو نہیں کہہ سکتے نا، لوگوں کے دلوں کو مائل تو نہیں کر سکتا نا، یہ ہماری مجبوری ہے۔ تو نے پلان بنایا کہ ام سلمہ کے پاس گئے اور انہوں نے ایسی باتیں کہی۔ آگے کہہ رہے فموری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایامر الناس یہدو الیہ حیثما کانا او حیثما دار، چنانچہ ان ساری عورتوں نے مل کر کہا ام سلمہ سے کہ اے ام سلمہ، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو حکم دے کہ بھائی لوگ
جہاں بھی میں کہیں رہوں، جس کے گھر میں بھی رہوں، جس کے یہاں باری رہے تو انہیں ہدیہ وہاں بھیج دیا کرو۔ یعنی انہوں نے کہا اگر نبی کہہ دیں گے، اس طرح اعلان کر دیں گے بھائی صرف عائشہ، یعنی خلاصہ جو مفہوم کہ صرف عائشہ والے دن ہی مت بھیجا کرو، جہاں بھی میں رہوں، جس گھر میں رہوں، جس گھر بیوی کے یہاں باری رہے، تم سب جگہ ہدیہ بھیجا کرو۔ اور اس طرح جب نبی اعلان کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے نبی کی بات پر تو ہر کوئی توجہ دے گا، تو انہوں نے ایسی باتیں بنائی پلان۔ قالت فذکرت ذالک ام سلمہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ام سلمہ نے اس معاملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کہ بھائی ہماری ساری بیویوں کی میٹنگ ہوئی ہے اور ایسا ایسا سب چاہتی ہے، لہذا آپ لوگوں کے اندر اعلان کر دیں کہ بھی ہدیہ جس کو جب دینا وہ دیتا رہے، باری کسی کی بھی ہو۔ قالت فرض عنی فلما عاد الی ذکرت له ذالک، کہہ رہے ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموش۔ کبھی کبھی خاموشی ہی بہتر ہوتی ہے، خاص کر عورتوں کے مسائل میں ہر سوال کا جواب یہ مناسب نہیں ہوتا ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، کہہ رہے آدھا الیہ ذکرت له ذالک، تو وہ ساری بات دوبارہ میرے پاس آئی۔ ام سلمہ بیان کرتی ہے تو میں نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان رکھی کہ بھائی کچھ تو جواب دو، بھائی کیا جواب دیا جائے۔ فَأَعْرَضَ عَنِّي، تو اس بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی دوبارہ بھی خاموشی اختیار کر لی۔ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ، اور کہتے ہیں کہ جب تیسری بار یہ بات آئی، ایک بار نبی کے سامنے یہ بات آئی کہ بھائی اعلان کرو لوگوں کے درمیان کہ ہدیہ جب چاہے تب بھیجیں، آپ خاموش رہے۔ دوسرے دن باری جب بات آئی تو بھی آپ خاموش رہے، لیکن جب تیسری بار آئی نا تو تیسری کے بعد کہاں خاموشی اختیار کی جائے گی۔ تو کہہ رہے جب تیسری بات یہ بات آئی ذکرت لہ، اور ام سلمہ بیان کر دی کہ میں نے نبی کے سامنے یہ بات رکھی تیسری بات، فقال یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے ام سلمہ تم عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت پہنچاؤ، عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو، یعنی عائشہ کو لے کر کے ایسی میٹنگ اور ایسا مسئلہ، اس سے تو میرا دل دکھ رہا ہے، لہذا عائشہ کے اس میٹر کو لے کے آپ مجھے تکلیف مت پہنچاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ کی فضیلت کا آپ اندازہ لگانا سکتے ہیں، فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَّلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَإِنَّ فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرَهَا، اللہ کی قسم عائشہ ہی وہ بیوی ہیں جن کے لحاف میں میں ہوتا ہوں، جن کے بستر میں میں ہوتا ہوں اور میرے پاس وہی آتی ہے، اور ان بیوی کے علاوہ کسی کے بستر اور کسی لحاف میں میرے پاس وہی نہیں آتی ہے۔ یعنی یہ بات بتا کر کے آپ نے بات ختم کر دی کہ عائشہ کا جو مقام ہو تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے نزدیک ان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ان کے ساتھ بستر میں رہتا ہوں، ان کے لحاف میں رہتا ہوں، اور اس حالت میں میرے پاس وہی آ جاتی ہے، باقی کسی بیوی کے پاس میں رہتا ہوں اور اس حالت میں وہی نہیں آتی ہے۔ تو عائشہ کا یہ مقام ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی فضیلت ہے، بڑی ہوشیار بھی تھیں، چالاک بھی تھیں، بہت زیادہ ان کے پاس علم تھا اور حدیث کو بہت زیادہ بیان کرنے والی بھی ہیں، تو ان کا ایک مقام مسلم ہے۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو عائشہ رضی اللہ عنہا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو بھی نہیں بخشا، اور وقتاً فوقتاً لوگ ان پر بھی اعتراض، ان پر بھی اپنا بغض اور حسد کو نکالتے رہتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔